السلام علیکم۔ فاطمہ ایک دن ایس پی آفیسر بن کر اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کیونکہ برسوں کی محنت اور جدوجہد آج رنگ لے آئی تھی۔ ایک غریب گھرانے کی بیٹی جس نے ہمت اور جنون کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ایس پی بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خوشی کے تھے۔ اس نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بن چکی ہے۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ یونیفارم پہن کر جب گھر پہنچے تو اپنے والدین کو سب سے بڑا سرپرائز دے، کیونکہ جتنی محنت فاطمہ نے کی تھی اس سے کہیں زیادہ قربانیاں اس کے ماں باپ نے دی تھی۔ انہوں نے مزدوری کر کے بیٹی کو پڑھایا، بہت پرانے کپڑوں میں گزارا کیا، لیکن کبھی فاطمہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جب فاطمہ اپنے گھر کے ریلوے اسٹیشن پر اتری تو 4 سال بعد گاؤں کو دیکھ کر آنکھوں میں یادوں کی لہر دوڑ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچے مکان، لوگ سائیکلوں پر کام جا رہے تھے، ہاتھوں میں ٹفن لیے مزدور عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ فاطمہ تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ان سب مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنا بچپن یاد کر رہی تھی کہ کیسے اس کے والدین نے جدوجہد کی، کیسے وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتی اور اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ جو فاطمہ اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنائے۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچی تو تانگے والے نے اسے اتار دیا۔ فاطمہ سامان اٹھا کر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف نظر کی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 4 لوگ اوزاروں کے ساتھ اس کا گھر گرا رہے تھے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں کا چودھری ان کے والدین کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور چودھری کو روکا۔ فاطمہ کو ایس پی کی وردی میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تندیہ انداز میں کہا، دیکھو تمہاری بیٹی بھی آ گئی ہے۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم میرے والدین کو کیوں مار رہے ہو اور میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ چودھری نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے میرا 5 لاکھ کا قرض واپس نہیں کیا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے دبا کر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے والدین سے پوچھا، آپ نے 5 لاکھ قرض کیوں لیا تھا؟ تب چودھری بولا، یہ قرض تو تمہیں پڑھانے کے لیے لیا گیا تھا۔ اصل واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسین نام کا مزدور رہتا تھا۔ یاسین کی بیوی نسرین بھی اس کے ساتھ کھیتی میں مزدوری کرتی تھی۔ یاسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ جو پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ یاسین اور نسرین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے بھیجے تھے۔ فاطمہ ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی تھی۔ غربت کے باوجود والدین نے اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ 12ویں جماعت میں بھی اس نے بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور اس کا خواب تھا کہ بڑی ہو کر پولیس افیسر بنے۔ وہ اکثر والد سے کہتی، پاپا میں نے ایس پی افیسر بننا ہے۔ فاطمہ کے والد یاسین نے کہا، ہاں بیٹی، کیوں نہیں، تمہیں جو بننا ہے بنو اور ایک دن ہمارے نام کو روشن کرو۔ جب تم پولیس افیسر بنو گی تو پورے گاؤں میں ہماری عزت بڑھے گی اور ہم بھی فخر سے سینہ تان کر چلوں گا، اور پھر مجھے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ایس پی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی جس کے پاس سہولتیں نہیں تھی، اگر وہ ایس پی افیسر بننا چاہتی تو اس سے نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑتی اور کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ اوپر سے یاسین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ پہلے ہی فاطمہ کی پڑھائی پر خرچ کر چکا تھا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ فاطمہ نے کہا، پاپا مجھے ایس پی بننے کے لیے لاہور جانا ہوگا، وہاں جا کر مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی ہوگی جس پر بہت خرچ آتا ہے اور رہائش کھانے پینے کا خرچ بھی الگ ہے۔ لیکن یاسین نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں انتظام کر لوں گا، تم بس پڑھائی پر دھیان دو۔ جب تم ایس پی بنو گی تو یہ پورا گاؤں تمہیں سلام کرے گا۔ لیکن دوستو، اس گاؤں کے لوگ بہت تنگ نظر تھے۔ گاؤں کا چودھری لڑکوں کو پڑھنے سے روکتا تھا، وہ چاہتا نہیں تھا کہ گاؤں کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ جب فاطمہ 12ویں جماعت تک پڑھ رہی تھی تو چودھری کی رکاوٹیں ڈالی کیونکہ فاطمہ کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی پڑھائی کا شوق ظاہر کرنے لگی تھی۔ لیکن جیسے تیسے فاطمہ نے 12ویں مکمل کر لی۔ اب گاؤں کے لوگ یاسین اور نسرین کو تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی کی پڑھائی بند کرو، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی آگے بڑھی تو ہماری بچیاں بھی اس ضد کریں گی، تمہاری بیٹی پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، آخر کار اس سے کسی کے گھر ہی جانا ہے اور چولہا چوکائی سنبھالنا ہے، اب تم شادی کر دو کیونکہ لڑکی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ دوستو، گاؤں میں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی اور فاطمہ 70 سالہ کی تھی۔ لوگ تنظر کرتے تھے، اتنی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی اسکول جاتی ہے، ان کے لیے شرمناک بات تھی۔
لیکن یاسین اور سرین کی سوچ مختلف تھی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فاطمہ پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بنے۔ گاؤں میں آئے دن جھگڑتے ہوئے اور ان کو ذلت سہنی پڑتی تھی، اس لیے فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ یاسین نے بیٹی کی بات مان لی اور کہا بیٹی جا، اور اب واپس آنا تو ایس پی آفیسر بن کر آنا، پیسوں کی فکر نہ کر، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن فاطمہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر والد یہ سب پیسے کہاں سے لائیں گے۔ اگلے ہی دن یاسین نے فاطمہ کو 1 لاکھ روپے دے دیا اور کہا یہ لو بیٹی، یہ تمہاری آگے کی پڑھائی کے لیے، ان پیسوں سے تم اپنی تیاری مکمل کرنا اور ایک دن ایس پی آفیسر بن کر لوٹنا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یاسین نے اسے قسم دی اور کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ پہلے سے میرے پاس تھے، تم بس پڑھائی پر توجہ دو۔ باپ کی قسم کیا کہ فاطمہ خاموش ہو گیا اور لاہور روانہ ہو گئے۔ ادھر یاسین اور سن مزدوری کرتے رہے اور اپنا گھر گزارا چلاتے رہے۔ لاہور پہنچ کر فاطمہ کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ اتنے بڑے شہر میں رہنا اور پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا۔ شروع میں کئی مسائل آئے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ گاؤں کی لڑکی ایس پی آفیسر بنے گی، شرم کی بات ہے، گاؤں کی بچیاں بھی یہ مقابلہ کے امتحان کی تیاری کریں گی، اس کا خوب مذاق بنتا۔ لیکن اس مشکل وقت میں اس کی ایک دوست بن گئی جس کا نام نادیہ تھا، وہ بھی ایک چھوٹے شہر سے لاہور آئی تھی تیاری کرنے۔ نادیہ نے فاطمہ کا ساتھ دیا، رہائش ڈھونڈنے میں مدد کی، کوچنگ سینٹر دلایا اور فارم بھرنے اور امتحان کے نظام کے بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد فاطمہ نے پوری لگن سے پڑھائی شروع کی، راتوں کی نیندیں قربان کر دی، کھانے پینے کی پرواہ نہ کی اور ڈسپلن کے ساتھ محنت جاری رکھی۔ اس کے چند ہی دوستوں تھے اور وہ بھی صرف پڑھائی کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہفتے یا 10 دن میں ایک بار فاطمہ اپنے والدین سے گاؤں کے ایس ٹی ڈی بوتھ سے بات کر لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی۔ پھر ایک بعد ایک امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلے ابتدائی امتحان تھا جس میں فاطمہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد سول سروس کا امتحان تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے ہمت اور محنت سے سب رکاوٹیں عبور کر لی۔ فاطمہ کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بنے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے اور اب اسے سب سے اہم امتحان دینا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بار وہ اچھی رینک نہ لا سکے اور اس کا انتخاب نہیں ہوا۔ اس کی ایک کوشش ضائع ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے اٹیمپٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کیا اور اس سے وہ بہترین نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب وہ ایس پی بننے سے صرف ایک قدم دور تھی۔ اسے اپنے والدین سے دور رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ اب گاؤں تبھی واپس آنا جب تم ایس پی آفیسر بن کر آؤ۔ فاطمہ کبھی کبھار فون پر والدین سے بات کر لیتی تھی، لیکن 4 سال میں وہ لاہور میں رہتے ہوئے ایک نہایت ذہین اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے قانون اور سروس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھ لی تھی، اب صرف انٹرویو باقی تھا۔ جب انٹرویو ہوا تو فاطمہ نے نہایت اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے منہ سے اتنے شاندار جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے۔ نتیجے میں فاطمہ کو انٹرویو میں اعلیٰ رینک ملی اور وہ ایس پی آفیسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایس پی آفیسر بن گئی ہے۔ جب نادیہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی اور بولی تم اب ایس پی میڈم ہو، تمہیں میرا سلام ہے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ نادیہ نے کہا فوراً یہ خوشخبری اپنے والدین کو دو، لیکن فاطمہ نے کہا نہیں، میں یہ خبر فون پر نہیں دوں گی بلکہ وردی پہن کر خود گاؤں جا کر دوں گی تاکہ سب دیکھیں کہ ایک گاؤں کی لڑکی بھی ایس پی بن سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی وہ لڑکیاں جو والدین کے دباؤ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں اور کم عمر میں شادی کر لیتی ہیں، اور سب اسے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں، ان میں بھی شوق اور جنون جاگے کہ وہ پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنے۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اس کی طرح آگے بڑھیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ جب وہ ٹرین کے ذریعے گاؤں پہنچی تو اس کے سامنے جو منظر تھا اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا اور اس کا گھر توڑا جا رہا تھا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والد نے جو 5 لاکھ روپے دیے تھے وہ اصل میں گاؤں کے چودھری سے قرض لے کر دیے تھے اور اب وہ قرض واپس نہیں ہو رہا تھا، فاطمہ نے چودھری سے کہا اب یہ قرض میں ادا کروں گی۔ یہ سن کر چودھری ہنسنے لگا اور بولا تم کیسے ادا کرو گی، تم کیا کرتی ہو، ایک لڑکی کی 5 لاکھ واپس کرے گی؟ لیکن جب فاطمہ نے کہا میں ایس پی آفیسر ہوں اور اس نے اپنے ہی گاؤں کے تھانے دار کو بلایا تو تھانے دار نے آتے ہی فاطمہ کو سلامی دی۔ گاؤں کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے سیلوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری کے ہوش اڑ گئے کہ آج اسی کے گاؤں کی لڑکی پولیس والے سلام کر رہے ہیں۔
فاطمہ کے والدین فخر سے جھوم اٹھے۔ فاطمہ نے ان کے بندے ہاتھ کھولے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ شرمندہ ہو گئے، جنہوں نے کبھی فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن یاسین اور نسرین کا سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی بیٹی کو پڑھایا، اور آج وہی بیٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ فاطمہ نے تھانے دار سے کہا کہ اس چودھری کو فوراً جیل میں ڈالیں، کیونکہ انہوں نے میرے والدین پر ظلم کیا ہے اور میرا گھر توڑا ہے۔ رہی بات قرض کی تو وہ میں اپنی پہلی تنخواہ سے ادا کر دوں گی۔ یہ سن کر گاؤں کے تھانے دار نے فوراً چودھری کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ایس پی صاحبہ فاطمہ نے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو پڑھائی سے نہیں روکا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کم عمری میں شادی کی جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں کی ساری لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ جو لوگ کبھی فاطمہ اور اس کے والدین کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ فاطمہ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر لاہور گئی، جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ایس پی کے عہدے پر ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب فاطمہ کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اپنے والد کا سارا قرض اتار دیا۔ اب یاسین اور نسرین ایک بڑے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس نوکر چاکر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی فاطمہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آتی تو سب لوگ حیرت سے کہتے کہ بیٹی تم نے اپنے والدین کی زندگی بدل دی۔ اب ہم بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ تمہاری طرح افسر بن سکیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا چودھری بھی بدل گیا اور ایک نیا سربراہ منتخب ہوا۔ اسی طرح پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ اللہ حافظ۔